آج میرے پاس ایک شخصیت موجود ہے. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ایک یوٹیوبر ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ وہ ایک دیندار انسان ہے. ان کے چینل کے اوپر جو ہے دینی ویڈیوز آتی ہیں، تو جو ضروری سوالات ہیں آج کل کے جو ہم سے ہوتے ہیں، ہمارے کافی سارے علماء سے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان کی زبانی سے سنیں. تو چلیں آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے محمد علی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمد للہ، شکر اللہ. اچھا، یہ جو چند سوالات تھے ہمارے پاس جو ہمارے کافی سارے دوستوں نے کیے، تو ان میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ علماء جو ہیں یہ سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سیاست کے اندر آئے بھی ہیں تو آج کل لوگ ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی حمایت کی کہ جنہوں نے آگے ملک کو جو ہے تباہ کر دیا. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آپ سے اس متعلق سوال کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق تو میں یوں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ان لوگوں کا ساتھ دیا. پی ٹی ایم کا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ میں یوں کہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں نا، یہ سیاست ایک حصہ ہے، سب لوگ کر سکتے ہیں جو بھی ہو. اور یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف عام لوگوں کا کام ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے کہ مولانا نے صرف سیاسی طور پہ اتحاد کیا اور کسی مفاد سے نہیں کیا. مطلب مولانا صاحب کا کوئی کرپشن سے تعلق نہیں ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے، پی ٹی ایم بنی ہے، یہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ان کی جماعت کا، یہ صرف سیاسی طور پہ ہے. لوگ ان کو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا ان کے ساتھ رل گئے ہیں اور ان کی وہ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں. ہاں، ان کے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ یہ وہ کرتے ہیں. ان کو یہ ہے، جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کہ مولانا صاحب نے صرف ان کا سیاسی طور پہ اتحاد کیا ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے. وہ ایک عالم دین ہے اور وہ ایک عظیم انسان کے بیٹے ہیں جس کا نام مفتی محمود رحمۃ اللہ ہے. آپ بخود جانتے ہیں. کہ اس کے بعد آپ اور جماعتوں کے دیکھ لیں، ہمارے علماء کرام کی مولانا سراج الحق صاحب بھی ہیں اور مولانا اعظم طارق بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر دیکھو سیاست ان کی کیسی تھی، وہ ایسے سیاستدان تھے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر کے وہ الیکشن جیتے رہے. اسی طرح ہمارے اکابرین اور علماء کرام کا یہ اتحاد کوئی اور نہیں ہے کہ انہوں نے اکابرین نے اس طرح کے ہمارے جو ہے نا اس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر دیکھ لو جس طرح اکابرین کا زندگی کا جو حالات گزرے ہیں وہ اور کسی کے نہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی مولانا جو تھے، جو اس میں وقت کے علماء تھے، انہوں نے کافی زیادہ ساتھ دیا اور قربانیاں دی. تو میں بھی اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں. ہماری کوئی نہ پیپل پارٹی کے ساتھ مخالفت ہے، نہ کسی بھی سیاست جماعت کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. در حقیقت بات یہ ہے، لوگوں کو اس مطابق سوچنا چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں نا، کوئی بھی شخص اپنے متعلق یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے لوگ برا کہیں. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی ایسا اچھا کام کروں کہ لوگ مجھے جو اچھے نام سے یاد کریں. ابھی حقیقت ہے، ظاہر ہے یہ بات کہ اگر مولانا صاحب نے ان کا ساتھ دیا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے پالیسی ہوگی کہ اگر اس کا ساتھ دینے کے اندر کوئی نہ کوئی پاکستان کا فائدہ ہوگا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ علماء کو سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے. علماء کو جو ہے مساجد کے اندر جانا چاہیے، وہاں جا کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ علماء کو سیاست کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کسی کے اندر بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو اسلامی قانون نافذ ہیں. ان کی مین وجہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر علماء کو جو ہے اس جگہ پر لانے سے لوگ جو اکتا جاتے ہیں، ان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ جو ہے علماء کو برا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے اس کے متعلق، اس کے پیچھے، یا اسی طرح لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہے برا کہنے کا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ علماء کرام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں
کہ علماء کرام نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، ان کے متعلق کوئی ایسے ویسے الفاظ کہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عالم دین ہے اور ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی کا علماء کرام کا کہ سیاست میں آنا اچھا نہیں ہے۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہو اس وقت کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ علماء کرام کی۔ بچے کی جب اذان یعنی کہ دی جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ کسی مولوی کو بلائے اس بچے کے کان میں اذان دے۔ دوسری بات جب بچہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اس کی شادی کرتے ہیں، شادی کے وقت نکاح کے وقت آپ کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس وقت بھی آپ کو علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد جب آدمی اللہ نہ کرے کسی کو فوت ہوتا ہے اس وقت وفات کے وقت بھی آپ کو جنازے کی ضرورت ہوتی ہے یا اس مردے کو نہانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، غسل دینے کی اس وقت کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ہیں عالم دین یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا مولانا صاحب رضوی صاحب ہیں یا اور ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن ہے، کرپشن کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، یہ کھا گئے ہیں حکومت کو، انہوں نے کرپشن کیا ہے۔ سب سے پہلے بات ہے ان کی حکومت نہیں ہے، آپ ان کو آزما کر دیکھتے تو پھر ہے، انہوں نے اقتدار پہ آئے نہیں ہے، انہوں نے وزیر اعظم بنے نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کیسے مانیں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے آپ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیزل کو چوری کیا تھا اور کہاں سے کہاں تک لے گئے تھے، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں، انہوں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے وہ دیا تھا، اس انہوں نے حکومت کے پیسے سے کچھ نہیں دیا۔ دیکھیں آپ اگر آزمانا چاہتے ہیں علماء کرام میں سے کسی کو آپ آنے دیں، اس کو ووٹ دے کر کے اس کو اقتدار پر لے آئیں، اور پھر اگر وہ پاکستان کو اچھا نہ بنائے اور اس کو مستحکم طریقے سے نہ چلا سکے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں، یا مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے اور جو معاملات ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں، پھر آپ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام کی سیاست غلط ہے۔ کیونکہ یہ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی بہت اعلیٰ کردار کی سیاست تھی۔ مولانا غوث ہزاروی صاحب اسمبلی میں انہوں نے جو بیانات کیے ہیں وہ آپ کے یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس پر امن طریقے سے سیاست کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے علماء کرام نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مولانا مطلب کرپشن تو نہیں کی، حکومت وزیر اعظم تک تو نہیں آئے، لیکن مین بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق اچھا کیوں نہیں سوچتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جناب حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد، سب سے پہلے جو ہے سعد حسین رضوی کو چلتی ہوئی گاڑی کے ساتھ آ کر فوج نے اور پولیس نے آ کر ان کو اتارا اور گرفتار کر لیا۔ اور ان کے علاوہ دوسری بات یہ ہے راشد محمود سومرو صاحب کے گاڑی کو روک کر، کیونکہ عام سے ایک سپاہی نے آ کر ان کی والدہ سی، ان کی فیملی تھی ان کے ساتھ، ان کے باوجود انہوں نے ان کے گن مین ہو گیا، ان کے اپنی ہوتی ان کی پکچرز بنائی، تو مطلب یہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ یہ کوئی سوچا جائے کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اس بات کو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈیزل مولانا صاحب کو کہتے ہیں لوگ اور ان کے غلط ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، جناب حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کے مطابق کچھ عرصہ پہلے تھا کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ ٹکر لی تھی، ان کے سپاہیوں کو زخمی کیا تھا۔ مین بات یہ ہے کہ میں نے بھی خود دیکھے تھے کافی سارے ایسے لوگ جو شہید ہوئے تھے جناب ناموس رسالت کی بات پر، ان کی مین وجہ کیا تھی کہ لوگ کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور کیوں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ علماء کرام یعنی کہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب کو گاڑی پر جاتے ہوئے روکا اور اس کو گرفتار کیا گیا، اور مولانا راشد محمود سومرو صاحب کو میں نے بھی ویڈیو دیکھی فیس بک پر چل رہی تھی، ہر ایک آدمی نے شاید دیکھی ہوگی کہ ان کی بھی گاڑی کی تصویریں بنائی گئی اور اس کی فیملی کی بنائی گئی، اس کی شناختی کارڈ دیکھے۔ یہ تو ایک قسم کا بالکل جو ہے نا بےعزتی کے، دیکھیں کوئی بھی عام انسان بھی جا رہا ہو نا ان کی فیملی کے ساتھ، ان کو روک کر اگر کوئی انسان پکچرز بناتا ہے وہ بھی اس بات کو بہت برا محسوس کرتا ہے۔ اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علماء کرام کو اتنی گندی اور بیڑی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حقیر تر لوگ ہیں شاید، کہ لیکن اس کا ادب اتنا ہے قرآن کے اندر موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ان لوگوں نے اس حقارت سے دیکھا ہے کہ یہ گلی کے وہ ہیں جو
گلی صاف کرنے والے ہیں یا نالی صاف کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، ان کو ان کے عزت اور مقام کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے، میں تو اس انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شاید ہمارا ملک نہ ہوتا، ان کی وجہ سے ہمارا ملک موجود ہے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ان نے اس طرح انداز کیا یا یہ کیا یا وہ کیا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ مولانا راشد محمود سومر صاحب کو اس عام سپاہی نے روک کر کے اس کی پکچر بنائی، اس کی فیملی سے سوال کر کے ہے، اور وہ مولانا راشد محمود صاحب سومر نے روڈ پر بیٹھ کر کے اسی سپاہی سے کیا کہا تھا، آپ نے بخوبی سنا ہوگا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام اگر اس دھرتی پہ نہ ہوتے، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا علماء کرام کے بارے میں، مولانا معاویہ اعظم صاحب ہے نا، مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب نے کچھ دن پہلے اپنا کلپ دیا ہے کہ صحافی صاحب نے اس میں انٹرویو لیا تھا کہ مولانا کہ جب حالات بگڑے ہو، یعنی کہ جب سیلاب آتا ہے یا کوئی افراتفری پھیلتی ہے، اس وقت عوام ایک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک جماعت ہے سراج الحق کی، ایک نون پارٹی ہے، ایک اور جماعت ہے، جو جماعتیں ہوتی ہیں سب لوگ محلے والے اور شہر والے ایک ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر ایک اوکھا وقت آ گیا، مشکل وقت ہے، اس وقت ہم کیا کریں۔ ایک آدمی اس میں بڑا بنتا ہے، وہ ان کو آگے رہنمائی ان کی کرتا ہے۔ آدمی اس مولانا معاویہ اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے ہم کیا کریں، اب ایک جماعت بن کے، ایک فرقہ بن کے کام کریں کہ اپنے ملکوں کو بچائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس مولویوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے جنہوں نے باتیں کی ہیں، ان کا بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کسی کو بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن اس شخص کو ضرور برا سمجھتا ہوں جو کسی کو بلا وجہ کسی پہ تنقید کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے۔ اب ہمیں حقائق کا نہیں معلوم، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، سعد حسین رضوی صاحب ہیں، یا ایس ایس پی کے کوئی بڑے علماء ہیں، یہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ اب اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو برا کہتے ہیں، ہم سیاست کے اندر کبھی نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے۔ اگر ہم سیاست میں جاتے ہیں، ہمیں حقائق کا معلوم ہوتا، تو پھر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو برا کہتے ہیں یا سعد حسین رضوی کو برا کہتے ہیں، ہم ان کے اندر نہیں گئے۔ لیکن جو لوگ بلا وجہ کسی کو برا کہتے ہیں، ان کے مطابق میں بھی یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ وہ ہی غلط بات کرتے ہیں، وہ جاہلانہ بات کرتے ہیں، بالکل جاہلانہ بات۔ یہ جو ہے نا مولویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ جاہلانہ بھی ہے، اور مولانا جو ہے نا وہ مولانا الیاس گمان صاحب وہ کہتے ہیں جب آدمی کسی عالم دین پر یا اسلام کے اوپر کوئی ڈبہ لگانا چاہتا ہے نا، وہ اس کے اوپر 4 چیزیں ہیں، میرے خیال میں مجھے 2 چیزیں یاد ہیں، اس کے یہ عقل نہیں ہوگی یا وہ جاہل ہوگا، اس کی وجہ سے وہ دین پر حملہ کرے گا، مولویوں پر حملہ کرے گا۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ مولوی اس سیاست میں کیا کام ہے، اگر سیاست نہ کرتے تو ہمارا ملک نہ ہوتا۔ دیکھو کتنے بل ایسے پاس ہوئے جو آپ اور میں اپنی دھی اور بہن کو کچھ نہیں، بیٹی کو یعنی کہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور اپنی بیوی کو بھی اس طرح یہ بل پاس ہوئے تھے۔ اگر رکاوٹ بنے ہیں تو سب سے پہلے کون بنے؟ سب سے پہلے علماء کرام اور ان کے ساتھ جو اچھا عقیدہ رکھنے والے تھے، جو شریعت کے اوپر چلنے والے تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، اس بل کو ختم کیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ برے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے اپنے متعلق کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بعد میں جا کر کے کسی کو قربان کریں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کا آخر بھی شکریہ۔ تو اسی طرح اگر ہماری اسلامک ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو مولانا صاحب کا چینل بھی میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور مولانا صاحب کے چینل کا بھی وزٹ کریں۔ تو میں تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں، ان کی جو بھی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ان کے کافی اچھے حد تک جو ہے نا بہت ہی زیادہ اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آخر کرتے ہیں۔